الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ 29واں پارہ، 28واں روزہ اور 29ویں تراویح۔ 29ویں پارے میں کل 11 صورتیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی صورتیں، چھوٹے چھوٹے الفاظ کے ساتھ مکی صورتیں بڑے ضخیم معنی رکھتی ہیں۔ ہر ایک سورہ ایک کتاب کی مانند ہے اور اس کے مضامین توحید اور رسالت اور آخرت کو بنیاد بنا کر انسان کو اللہ کی فرما برداری کی طرف ہدایت دیتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں۔ ترغیب کا بھی انداز ہے اور ترہیب کا بھی انداز ہے۔ اس 29ویں پارے کی صورتوں کو اور 30ویں پارے کی صورتوں کو سمجھنا ہے تو قرآن مجید کے ایک اور اعجاز کو سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید ہر اعتبار سے ایک معجزہ ہے۔ اس کی ترتیب، اس کی تنظیم، اس کی آیتیں اور جس جگہ پر وہ آیتیں ہیں وہ بھی ایک حیثیت سے معجزہ ہے۔ قرآن کو اس حیثیت سے بھی سمجھیں آپ کہ سورۃ الفاتحہ ایک پریفیس کی طرح، مقدمۃ الکتاب کی طرح سے ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے آغاز کیا گیا ہے اور حمد کے الفاظ خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ہیں اور اپنے بندوں کو بتائے ہیں۔ کیا مانگنا ہے حسن طلب کو بھی بتایا گیا ہے، کس انداز سے مانگنا ہے وہ بھی بتایا گیا ہے، کس ماڈل کے لوگوں کا راستہ تلاشنا ہے، مانگنا ہے وہ بھی بتایا گیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، کیسے لوگوں سے بچنا ہے، کس طرح کے لوگوں سے بچنا ہے، ضالین اور مغضوبین کون کون ہیں، ان سے بچنے کے لیے جو قرآن مجید میں جو تفصیلات آئی ہیں، گویا کہ سورہ فاتحہ ایک مقدمہ ہے، ایک دیباچہ ہے، ایک پریفیس ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ البقرہ، اس کا ایک ایکسپینشن ہے، اس کی ایک تشریح ہے، ایک توضیح ہے۔ اور اس کے بعد پھر پورا قرآن، کہ وہ پورے قرآن کے اندر 3 ہی قسم کے لوگ ملیں گے: مومنین اور صادقین جو چل کے کامیاب ہوئے، دوسرے وہ جو بھٹک گئے، جو لائے جا سکتے ہیں واپس، اور تیسرے وہ جنہوں نے اپنے عمل اور اپنی کرتوت کے ذریعے سے اپنے آپ کو مغضوب قرار دیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا ٹھکانہ برا اور جہنم ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید نے پوری تفصیلات کے ساتھ پورے قرآن میں بیان کیا۔ اور صحیح زندگی گزارنی ہے، اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے کیا قوانین فالو کرنا ہے، مدنی صورتوں میں بتا دیا گیا۔ تم بادشاہ ہو جاؤ تو کیا قانون فالو کرنا ہے، تم محکوم ہو تو کیا قانون فالو کرنا ہے، تم اگر مظلوم ہو تو کیا تمہارا طریقہ ہے۔ گویا کہ زندگی کے ہر شعبہ قرآن مجید میں مثال دے دے کر کے، پرانی قوموں کے، نبیوں کی دعوت کے، آئندہ آنے والے حالات کی مثال دے کر کے پوری وضاحت کر دی گئی۔ معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، شادی بیاہ کی زندگی، سب کچھ واضح کر دیا گیا۔ سورہ رحمان کے اندر نعمتوں کو گنا دیا گیا۔ 28ویں پارے میں مزید احکامات بیان کر دیے گئے۔ اب 29ویں اور 30ویں پارے میں تلخیص کی طرف اللہ رب العزت آ رہے ہیں۔ 29ویں پارے میں گویا حاصل کتاب صورتیں یہاں پہ رکھ دی گئی۔ حاصل کتاب کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش والی زندگی ہے۔ اس میں صبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کے ساتھ جو یہاں سے گزر گیا وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ یہ زندگی، یہاں کی تگ و دو، یہاں کے قوانین چند دنوں کے لیے ہے اور اس لیے ہے کہ وہ آنے والی زندگی کامیاب ہو جائے۔ ایسے ہی پھر سورہ ملک سے لے کر کے اس کے بعد کی صورتیں اور اس کے بعد سے لے کر کے آگے کی صورتیں ہیں جو اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ اور یہ رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی اہم رہنمائی ہے۔ اور پھر 30ویں پارے میں آ کر گویا ایک پھر سے تلخیص اور ایک پھر سے خلاصہ تیار کیا جا رہا ہے۔ تو سورہ ملک سے لے کر کے سورہ نبا سے پہلے تک، یعنی سورہ مرسلات تک جو 29ویں پارے کی 11 صورتیں ہیں، ان صورتوں کو آپ دیکھیں تو پہلے حصے میں آپ دیکھیں گے سورہ ملک، قلم، سورہ الحاقہ، سورہ معارج، سورہ نوح اور سورہ جن ملے گی، جس کے اندر قیامت کا بیان، آخرت پر ایمان اور اس پر ایمان کی پرزور دعوت، جاہلیت کے عقائد اور توہمات کا استحصال کیا گیا، جنات اور انسانوں کے تعلق کو بتایا گیا، فکر آخرت کے ساتھ ایک داعیانہ کردار کو اس کے اندر واضح کیا گیا، دنیا کی تباہی کے مناظر اس میں پیش کیے گئے اور قیامت کے دھماکے اور قیامت کی ہولناکیوں کو اس میں پیش کیا گیا۔ سورہ مزمل اور سورہ مدثر میں آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشفقانہ طریقے سے اللہ رب العزت مخاطب کر کے پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کے اصول فراہم کر رہے ہیں کہ تعلق میں اللہ کیسا ہونا چاہیے، فکر آخرت کس انداز کا ہونا چاہیے اور داعیانہ کردار کس طرح کی ہونی چاہیے اور مخالفین کی بدانجامی کیا ہونے والی ہے۔
سورہ قیامہ، سورہ دہر اور سورہ مرسلات آپ دیکھیں تو دنیا کی تباہی کے مناظر اور قیامت کے دھماکے اور موت کی حقیقتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تلخیص کے طور پر مختصر نظر کرتے جائیں کہ جیسا کہ سورہ ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ آسمان و زمین پر غور کرو، فرجع البصر هل ترى من فطور، اس کے اندر کوئی کمی تمہیں نظر نہیں آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کر کے قیامت کے اور آخرت کے احکامات وہاں پر بیان کیے ہیں۔ سورہ قلم میں اللہ نے قلم کی قسم کھائی، قلم کی قسم کھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو حقیقتوں کی طرف خاص طور پر اشارہ فرمایا کہ سب سے پہلی حقیقت کی قلم ہی بیس، قلم ہی بنیاد ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی جو چیز پیدا فرمائی، اول شیء ما خلق اللہ القلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو کہا لکھ۔ تو دوسری حقیقت یہ ہے کہ قلم ہی آج جس کے ہاتھ میں ہے اسی کے پاس بیس اور بنیاد۔ قلم کسی بھی انداز کا ہو سکتا ہے، یعنی میڈیم آف کمیونیکیشن، جس کا میڈیم آف کمیونیکیشن اچھا ہے اس کی بیس اور بنیاد ہے۔ اللہ نے قسم کھانے کے بعد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ ان وانک لعلی خلق عظیم، آپ سب سے اخلاق عظیمہ کے پیکر ہیں۔ اخلاق عظیمہ کی وضاحت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں، بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آداب قرآن ہے، کہ پورا کا پورا آداب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھنا تو قرآن پڑھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وضاحتیں کرنے کے بعد آپ نے فرمایا گیا بڑی بلیغ الفاظ کے ساتھ، فلا تطع المکذبین، فلا تطع المکذبین، کہ آپ جو ہیں مکذبین کے اطاعت نہ کریں، کیا اور جھوٹے مشرکین کے کہنے پر کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ذرا نرم پڑ جائیں تو وہ بھی آپ کی ایذا رسانیاں چھوڑ دیں گے، آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ اور ولا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم، کہتے ہوئے فرمایا گیا کہ قسم کھانے والے ذلیل، عیب لگانے والے، غیبت کرنے والے، چغل خور، خیر سے روکنے والے، ظلم سے حد سے بڑھنے والے، اور ایسے جن کا نسب کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ ان سے دور رہیے اور اپنی امت کو دور رہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے بدمستوں کی سوڑ کو ہم داغ دیں گے۔ سورہ حاقہ شروع ہوتی ہے تو اس میں قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، یہ کھڑکھڑا دینے والی، یہ دھمکا دینے والی، یہ ہلا دینے والی کیا چیز ہے۔ پھر اس کے بعد قوم عاد اور سمود اور فرعون کے قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے اصحاب یمین کا تذکرہ کیا گیا، اصحاب شمال کا تذکرہ کیا گیا کہ جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا وہ کیا کہے گا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لو یہ دیکھو، یہ میرا نام اعمال رزلٹ دیکھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں نے اسی کا خیال رکھا تھا کہ مجھے یہی ملے گا۔ اور وہ کیا ہوگا، فی عیشت راضیہ، وہ خوش جنت میں رہے گا، فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، جہاں پر میوے گرے پڑیں گے، جھکے پڑیں گے، اور کہا جائے گا کلوا واشربوا بما اسلفتم، جو کچھ تم عمل کر چکے اس کے نتیجے میں تم کھاؤ پیو عیش مستی کرو۔ اصحاب شمال کو کہا گیا کہ نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں جس کے ملے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یا لیت لم اوت کتابیہ، اچھا تھا کہ نہ ملتا، اچھا تھا کہ نہ ملتا، لم ادری ما حسابیہ، نہ تو مجھے پتا ہوتا اور کسی طرح موت ہی اس کو ختم کر دیتی، مال میرے کام نہیں آیا، میری طاقت تو میرا غلبہ کام نہیں آیا۔ اور اس کو کہا جائے گا خذوہ، پکڑ لو، فغلوہ، جکڑ لو، ثم الجحیم صلو، گھسیٹو جہنم کی طرف، اور پھر 70 گز کی زنجیر اس کے اوپر ڈال دو۔ اور کیوں اس کو ہوگا، لا یؤمن باللہ، اللہ پر وہ ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور غریبوں کو کھلانے کے لیے نہ خود آگے بڑھتا تھا، نہ لوگوں کو تحریض کرتا تھا، نہ لوگوں کو ابھارتا تھا۔ ایسی صورتوں کے اندر خاص طور پر آپ دیکھیں معاشرتی توحید اور رسالت کے ساتھ ساتھ معاشرتی خدمات کی بھی اہمیت آپ کو پتہ چلتی جائے گی۔ سورہ معارج کا تذکرہ جب آئے گا تو اس کے اندر قیامت کے دن کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے کہ 50,000 سنۃ، کہ 50,000 سال کے برابر اس کا دن قرار دیا جائے گا۔ تفسیر میں آتا ہے مسند احمد اور ابو یعلا کے حوالے سے کہ کافر کے لیے وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہو جائے گا، جبکہ مومنین صادقین کے لیے ظہر اور عصر کے درمیان کا جو وقفہ ہوگا بس اتنا ہی وقفہ رہے گا۔ اللہ ہم سب کو مومنین صادقین والا وقفہ عطا فرمائے۔ انسان کی خصوصیات بیان کی گئی اس کے اندر، خلق الانسان حلوعا، بے صبر ہے انسان، کم ہمت ہے، مال حرام کا حریص ہے کہ جب شر پہنچتا ہے تو پھر بے صبر ہو جاتا ہے، خیر پہنچتا ہے تو وہ بخل سے کام لینے لگتا ہے۔ الا المصلین کہہ کر کے
نمازی سچے کون ہوتے ہیں ان کی 7 خصوصیات یہاں پر بیان کی گئی. سچے نمازیوں کی 7 خصوصیات یہاں پر بیان کی گئی. نمبر 1 علی صلاتہم دائمون، نماز کی طرف پوری طرح متوجہ رہتے ہیں، ظاہر میں بھی باطن میں بھی. نماز سے کھیلتے نہیں، نماز میں ادھر ادھر نظر نہیں کرتے، توجہ لگاتے ہیں. دوسرا فی اموالہم حق للسائل حق للمعلوم، کہ ان کو پتا ہے کہ ان کے مال میں حق اللہ نے متعین کر رکھا ہے زکوٰۃ کا، صدقات کا، اور اس کو ادا کرتے ہیں. تیسری خصوصیات یصدقون بیوم الدین، قیامت کے دن پر یقین ہے اور اس یقین کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. چوتھی خصوصیات لفروجہم حافظون، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. پانچویں خصوصیات اماناتہم وعہدہم راعون، کہ حقوق واجبہ جو اللہ نے، امانات یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا کہ اللہ نے 2 طرح کے حقوق رکھے ہیں. ایک تو واجب کر رکھا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور رشتے ناطے کے حقوق، اس کو بھی پورا کرتے ہیں، اور جو امانتیں رکھی جاتی ہیں اس کو بھی پورا کرتے ہیں. وعہدہم راعون، جو معاہدہ کر لیا جاتا ہے، اللہ نے بھی جو معاہدہ کیا ہے اس کو بھی پورا کرتے ہیں، اور جو ان سے معاہدہ کیا جاتا ہے اسے بھی وہ پورا کرتے ہیں. اور شہادتہم قائمون، کہ کلمہ کی شہادت جو دے رکھی ہے اس کے تقاضے پر عمل کرتے ہیں. گواہی کے لیے بلایا جاتا ہے تو سچی گواہی وہ دیتے ہیں. علی صلاتہم یحافظون. پھر آخر میں کہا گیا کہ اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. پہلے کہا گیا کہ نماز میں پوری طرح متوجہ رہتے ہیں، بعد میں کہہ دیا گیا کہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اس کے وقتوں کی پابندی کرتے ہیں، وقت پہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ 7 خصوصیات نمازیوں کی ہے، یہ اپنے اندر ہم جھانکیں اور اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. سورہ نوح، اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو پوری طرح سے یہاں پیش کر کے قریش کو دکھایا گیا کہ جس طرح سے وہ اڑیل قوم تباہ ہو گئی تھی، تم بھی بچنے والے نہیں ہو. حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو پیش کیا گیا کہ کیسے 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو بلایا. 1400 سال کی عمر ملی اور تقریباً 450 سال کی عمر میں ان کو نبوت دی گئی، اور انہوں نے ہر وقت بلایا، اور پھر ان کی بددعا کا بھی تذکرہ ہے. اور انہوں نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم توبہ اور استغفار کرو، اللہ بخشنے والا ہے. کیا ملے گا تم کو؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے نعمتیں نازل کریں گے، بارشیں نازل کریں گے، اور پھر تمہاری مدد کریں گے. بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری اولادوں کے ذریعے سے بھی، تمہارے مال کے ذریعے سے بھی. اولاد دے کے بھی، اور اولاد ہے تو فرما بردار بنا کر کے، ورنہ نافرمان اولاد مصیبت ہو جایا کرتی ہے اور انسان رو رو کر کے زندگی گزارتا ہے. اسی لیے صالح اور فرما بردار اولاد کے لیے استغفار شرط بتائی گئی ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا، کہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ باغات بنائیں گے، جنتیں عطا کریں گے اور نہریں جاری کریں گے. اور یہاں پر 4 اولیاء کرام کو جو بت بنا رکھا تھا، انہوں نے، ان کی قوم نے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ اولیاء کرام تھے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے درمیان میں ان کو لوگوں نے اولیاء کو خدا کا درجہ دے دیا تھا. تفصیلات پڑھیں تو ان تفصیلات میں یہ بات آتی ہے. امام بغوی نے بھی لکھا ہے کہ یہ اولیاء کرام جب رخصت ہو گئے تو ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر لوگ دین پر عمل کرتے تھے، مگر شیطان انسانی شکل میں اور بوڑھے کی شکل میں آ کر کے ایک آپشن پیش کرتا ہے کہ تم انہیں یاد کرتے ہو، اگر میں ان کا ایک خاکہ بنا سکتا ہوں، ان کا خاکہ دیکھو تو اللہ کی یاد تازہ ہوگی. لہذا اس نے صرف خاکہ چھوڑایا. بعد میں آنے والی نسلوں نے آہستہ 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 کر کے اسی خاکے کو بڑھاتے بڑھاتے بت بنایا، اور پھر خدا کو بھول کر کے ان کی بت پرستی ایسی کی کہ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے سمجھایا، مگر وہ سمجھ نہیں سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے اس پورے کے پورے علاقے کو صاف و ستھرا کر دیا. سورہ جن، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جناتوں کے بارے میں بتایا، اور خاص طور پر جب طائف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے عالم میں آ رہے تھے، ایک طرف شیب ابی طالب سے نکل کر کے ٹوٹے ہوئے تھے، عام الحزن میں گزر رہا تھا وقت آپ کا، طائف سے ٹوٹے ہوئے آ رہے تھے اپنی گناہوں پر ندامت کر کے، حالانکہ آپ معصوم تھے. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس کہہ کر کے اللہ سے خوب رو رو کے دعا آپ نے کی. تو واپسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کے ٹولے سے ملاقات کرا دی، جو یمن کے لوگ تھے اور 9 لوگ تھے. جنات کی ایک حقیقت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یہ بھی مخلوق ہے، اور انسانوں کی طرح سے بھی توالد و تناسل ہوتا ہے، شیطان بھی اسی میں سے ہے. اور اس کی تفصیلات قرآن و حدیث کی میں بہت ساری روایتوں میں بھری پڑی، ان کا انکار ممکن نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تسلی دی کہ انسان ایمان نہیں لا رہے، تو دیکھو یہ جنات اس بات پر ایمان لا رہے ہیں. اس کے بارے میں تفصیلات یہاں پر بیان کی گئی، اور پھر انسانوں اور جناتوں کے رابطے تعلق کو بیان کیا گیا. سورہ مزمل اور سورہ مدثر یہ وہ صورت ہے جس کو بہت شفقت
محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا ہے. سورہ مزمل بعد میں نازل ہوئی، سورہ مدثر پہلے نازل ہوئی تھی. سورہ مدثر فترہ وحی کے بعد، جب اقرا کی وحی نازل ہوئی اس کے بعد جو گیپ ہو گیا، اس درمیان میں کے بعد جو پہلی سورہ نازل ہوئی سورہ مدثر نازل ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، اس کرسی پر بیٹھے ہوئے ڈر کے مارے آئے اور کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو ایسا پسند فرمایا کہ آپ کو مخاطب کیا یا ایھا المدثر. اس کے بعد سورہ مزمل نازل ہوئی. مضمون قریب کا ہے. سورہ مزمل کے اندر قم اللیل الا قلیلا کہہ کر کے فرض کر دیا گیا تھا رات کے قیام کو. جب نمازیں فرض ہوئی پنجگانہ تو اس کی فرضیت ساقط ہو گئی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمیشہ جاری کیا. نفل نمازوں میں اگر مقام محمود کسی کو حاصل کرنا ہے تو تہجد کی پابندی کرے. اس میں ورتل القرآن ترتیلا کہہ کر کے قرآن کی تجوید کی فرضیت ثابت کی جاتی ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے صحیح تلفظ ہونا ضروری ہے، ٹھہر کر پڑھنا ضروری ہے. سورہ مدثر کے اندر جو باتیں بیان کی گئی، اس کے اندر 6 حکم دیے گئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت کو اور امت کو حکم دیے گئے. پہلی بات قم فانذر، اللہ کے بندوں کی اصلاح کیجئے. دوسری بات ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اور کسی اور کی بڑائی نہ بیان کیجئے. ثیابک فطہر، قلب کی اصلاح، نفس کی اصلاح اور ظاہری جسم کو پاک رکھنے کا اہتمام کیجئے. نمبر 4 والرجز فہجر، بتوں اور گناہوں اور معصیت سے دور اپنے آپ کو رکھیے. نبی تو معصوم تھے، لیکن اس کے ذریعے سے امت مسلمہ کو یہ بات کہی گئی کہ ہمیشہ کے لیے ان سے کمپرومائز مت کرنا. ولا تمنن تستکثر، کہ آپ کسی پر احسان کر کے یہ امید مت رکھیں کہ زیادہ ملے گا، یہ منع کیا گیا. اور وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اللہ کے احکام کی پابندی پر آپ قائم رہیے اور اپنے آپ کو حرام سے آپ بچاتے رہیے. اس کے بعد سورہ قیامہ آتی ہے جس کے اندر قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید دل پر آپ کے نقش ہو جاتا تھا. اس کے بارے میں کہا گیا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ، کہ جب قرآن پڑھا جائے آپ کے اوپر تو آپ اس کی اتباع کیجیے، آپ زبان جلدی مت ہلائیے. حضور شروع میں جلدی صحیح نقل کرنے کے چکر میں زبان سے دہراتے تھے، تو اللہ نے منع فرمایا کہ کام ہمارا ہے، ہم دل پر نقش کر دیں گے، ایک لفظ ادھر ادھر سے نہیں ہوگا. اور آج تک یہ بات باقی ہے. اور سورہ دہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کچھ نہیں تھا، ایک دن آئے گا کچھ نہیں ہوگا، اس حقیقت کی طرف بیان کیا گیا. اور پھر لا اقسم بالنفس اللوامہ، جو سورہ قیامہ ہے اس کے اندر 3 نفوس کا تذکرہ کیا گیا. پہلا نفس امارہ، سورہ یوسف میں ہے لا ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس امارہ وہ ہے جو برائی کی طرف لے جاتا ہے، جس کو سائیکولوجسٹ اڈ سے تعبیر کرتے ہیں. دوسرا نفس لوامہ جس کا تذکرہ سورہ قیامہ میں ہے، اور وہ نفس ہے کہ گناہ سے پہلے ایک مرتبہ کھٹک پیدا ہوتی ہے، روکتا ہے وہ. تیسرا ہے نفس مطمئنہ جو سورہ فجر میں ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ نفس مطمئنہ جب انسان رب کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، تو دل کو ایک اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے. تو اسی کو موجودہ سائیکالوجی کے اندر بھی نفوس ثلاثہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اڈ، ایگو، سپر ایگو. اڈ جو برائی کی طرف لے جاتا ہے، ایگو جو روکتا ہے ایک مرتبہ، اور سپر ایگو جو اطمینان دلاتا ہے، جو سبلیمیشن کی طرف لے جاتا ہے، جو پرورشن سے دوری اختیار کرتا ہے. قرآن نے ان تینوں نفوس ثلاثہ کا تذکرہ کیا ہے. تو اس طرح سے 29ویں پارے میں آپ دیکھیں، ان مختصر مضامین پر بھی نظر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن کے مضامین کا جو حاصل ہے وہ 29ویں پارے میں بیان کر دیا گیا. اور پھر اس کے بعد 30واں پارہ، 30ویں پارے کے اندر پوری کے پورے قرآن کے مضامین اور مقاصد کی تلخیص بیان کی گئی ہے. انشاءاللہ اگلے دن اس کا تذکرہ آئے گا. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.